بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ صرف قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ ہم نے اس بارے میں سورہ المائدہ جس کا نمبر 5 ہے، اس کی آیت 67 کا مطالعہ کیا تھا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ قرآن کی تعلیم صرف مسلمانوں تک ہی نہیں پہنچانی بلکہ تمام انسانوں تک پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ تم اس فرض کو ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تمہیں اس فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو تمہیں کوئی لالچ اس فرض کی ادائیگی سے روکے اور نہ کوئی خوف ہو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کبھی سچ بات کہتے ہوئے، قرآن کی بات کہتے ہوئے جھجک جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ سننے والا کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا کبھی کوئی لالچ ہوتا ہے تو اس لالچ کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کی بات کو بیان نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں تو عادی کرتے ہیں۔ اور یہ کبھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری بیٹی کا رشتہ ہے کہیں وہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے بزنس کا کانٹریکٹ ہے کہیں وہ کانٹریکٹ نہ چھوٹ جائے۔ تو لالچ اور خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، یا آدھی بات پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا تمہیں، نہ تو تمہیں کوئی لالچ اس فرض کو ادائیگی سے روکے اور نہ کوئی خوف۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ہمارے پورے کردار کے اندر اس چیز کی کمی ہے اصل میں۔ اس کو درست کر لیں، پھر دیکھیں مسلمانوں کی فتح، آپ دیکھیں پھر قربانیاں ضرور دینی پڑیں گی، تجارت کی قربانی دینی پڑے گی، رشتے کی قربانی دینی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ جان کی قربانی بھی دینی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوگا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور یہ فرما دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ تم حق کے لیے ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، ایک دفعہ ہمت تو کرو، تم ہی کامیاب ہو جاؤ، باطل جو ناکام ہوگا، یہ طے ہے۔ لیکن اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی، جو ہم نے 3 آیات آپ سے کہا تھا مطالعہ کر لیں، تو اس کی ایک آیت کا مطالعہ آج کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، سورہ آل عمران کا نمبر 3 ہے۔ اگر زبانی یاد ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ قرآن کھول لیں بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے سوال کیا کہ ہمارے اندر کون سی طاقت ہونی چاہیے، کون سی خوبی ہونی چاہیے، کون سا کردار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم حق کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں نہ تو ہم لالچ کریں نہ ہمیں خوف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس کا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ سوال کرو، قرآن کھولو، جواب مل جائے گا آپ کو۔ تو قرآن انسان کی گائیڈنس کے لیے آیا ہے، تلاش کی ضرورت ہے۔
جواب مل جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست بتا دیا اچھا کہ وہ جاء الحق و زهق الباطل وہ کب ہوگا، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس پر غور و فکر کرنے سے پہلے میں کچھ علماء کی ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس پہ گفتگو کر لیں گے کہ مقصد کیا ہے اس ترجمے کا، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس میں۔ علامہ ابو العلا مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی فاتح ہو گے۔ ایک شرط ہے، تمہیں مومن ہونا چاہیے۔ علامہ مودودی صاحب تھوڑا سا تذکرہ اس سے اگلی آیت کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ اس وقت یہ جو آیت نازل ہوئی تو جنگ احد ہو رہی تھی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں نقصان ہوا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن آخر میں کامیابی انہیں کی ہوئی کیونکہ وہ مومن تھے۔ مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، میں نے جیسے ابھی گنایا آپ کے نقصان بہت سے ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو لالچ یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ سید پیر محمد شاہ الازہری نے ترجمہ کیا ہے، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ میں نے اگلا ترجمہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کا دیکھا، اس آیت کا لب لباب انہوں نے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں فتح و کامرانی سے زندگی کی ضروریات فراوانی حاصل ہو جائیں گی، تو اس سے تمہارے اندر سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو جائے، اور اگر کسی وقت حالات ناسازگار ہو جائیں تو اس سے تم پر افسردگی نہ چھا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہیں قوانین خداوندی کی صداقت پر پورا پورا یقین ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں کیا جملہ استعمال کیا انہوں نے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمہیں قوانین خداوندی کی صداقت پر پورا پورا یقین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بڑے اچھے طریقے سے صاف جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ فتح اسی وقت ہوگی، کامیابی اسی وقت ہوگی جب تمہیں قوانین خداوندی کی صداقت پر پورا پورا یقین ہو۔ آگے لکھتے ہیں جب تم مومن ہو تو غمگینی اور افسردگی کے کیا معنی پھر، جب تک اس روش پر قائم رہو گے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ اس پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے غور کریں گے اور تفصیل سے گفتگو کریں کہ ان الفاظ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میسج کیا دیا ہے ہم کو۔ علامہ امین احسن اصلاحی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا سلیس اردو میں، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، فرماتے ہیں پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، اور اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے تراجم کے اندر سب نے
اس آیت کا آخری حصے کے اوپر بہت زور دیا ہے، یعنی فتح اور کامیابی آپ کی ہے، لیکن اس کی ایک شرط پوری کر دو کہ تم مومن ہو۔ میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا تو میرے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے۔ پہلی بات تو ہے کہ آیت کے اندر ایمان کا لفظ نہیں کیا، استعمال کیا ہے۔ ایمان ایڈجیکٹو ہے، لفظ مومن کا استعمال کیا۔ جو مصدر سبجیکٹ ہے۔ تھوڑی سی گرامر کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ جلدی فارغ کروں گا۔ یہ جو ہے مومن لفظ جو ہے وہ مصدر کے ساتھ سبجیکٹ ہے، یعنی ایمان لانے والا، عمل کر کے اس کو اختیار کرنے والا، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایمان کے لیے تو زبانی طور پر سورہ بقرہ جس کا نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سیگمنٹ بتائیں کہ ان 5 پہ آپ یقین کر لیں، بلیو کر لیں، یقین لے آئیں۔ اگر اس پہ یقین لے آئیں گے تو آپ کا ایمان ہے۔ پھر 5 سیگمنٹ پہ سورہ بقرہ کی آیت 177، تو ایمان تو لے آئے ہم، آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں مومن ہونا چاہیے تمہیں۔ اس پہ ہم غور کریں گے، میں تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی دے رہا ہوں۔ چلیے میں کیا کرتا ہوں، ہمیں مختصر کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ کرنے والے، شب قدر میں رات کو جاگنے والے، تسبیح پڑھنے والے، کیا یہ مومن نہیں ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھیے، زندگی سلامت رہی تو اگلے ہفتے اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر ہم مومن کی وہ تعریف جو اللہ نے کی ہم پھر اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مومن ہوتا کون ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارا فرض قرآن کے اوپر خود کو عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہ تو لالچ اور نہ خوف، اور یہ جبھی ممکن ہے جب آپ مومن ہوں گے، ورنہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میاں مجھے نوکری مل جائے، اللہ میاں میرا بزنس چل جائے، اللہ میاں میری بچے کی شادی ہو جائے، اللہ میاں میری ماں صحت مند ہو جائے۔ ہزاروں دعائیں کرتے ہیں، جو بھی بڑی اچھی بات ہے، اس سے مانگنا چاہیے، لیکن اس نے کچھ شرائط جو رکھی ان شرائط کو بھی تو پورا کرنا ہوگا نا۔ یعنی وہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مالک ہے، پورے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ بن کر دکھانا ہوگا تاکہ وہ کہے ہاں تم اس قابل ہو کہ تمہاری بات بھی سنی جائے۔ یک طرفہ بات تو نہیں چلتی صاحب۔
ایک طرف جو ہے آپ طاغوت کے ساتھ بھی ہیں، دوسری طرف اللہ سے دعا کر کے کامیابی کی بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ لاجیکل نہیں ہے. یہ پوری زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اسکول کے زمانوں سے لے کے اور جوانی سے شادی کے بعد بچوں کے بعد بڑھاپا کے بعد موت، اس پورے واقعات کے اندر نہیں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا ہے. جو ہم اللہ سے دعا مانگے وہ اپنے اللہ کے ٹھیک ہے، یور انٹائٹل، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئندہ ہفتے کریں گے. اس ہفتے مختصر گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، تندرستی، نیکی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، وما لنا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. أفلا يتدبرون القرآن